بلوچستان میں امن کیسے آئے گا؟ بلوچستان میں آئے روز دہشت گردی کے واقعات کیوں بڑھ رہے ہیں؟ بلوچستان حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ ان تمام تر امور پر سیو بلوچستان کے نام پر آل پارٹیز کانفرنس اس وقت خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں جاری ہے، جس کی میزبانی پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کر رہی ہے۔ ان تمام تر امور پر آج ہم بات کریں گے اور کون کون سی اہم شخصیت اس آل پارٹیز کانفرنس میں شریک تھی ان سے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے۔ میں ہوں عثمان خان اور اس وقت میں خیبر پختونخوا ہاؤس میں ہی موجود ہوں اور تحریک انصاف بلوچستان کے جو صوبائی صدر ہے داؤد شاہ کی زیر صدارت یعنی ان کی قیادت میں آل پارٹیز کانفرنس جاری ہے، جس میں تحریک انصاف کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے، پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر، بی این پی مینگل کے سربراہ سردار اختر جان مینگل، اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی، اس کے ساتھ ہی ساتھ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، جے یو آئی کے مرکزی ناظم مالیات مولانا صلاح الدین ایوبی، سینیٹر کامران مرتضیٰ، اور اس کے ساتھ ساتھ محسن داوڑ، سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر، اے این پی بلوچستان کے جو اصغر اچکزئی ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ جو بلوچستان سے متعلق جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے نمائندے آج کے اس اہم ترین اجلاس میں شریک ہے۔ اجلاس کے اندر تمام تر سیاسی قائدین اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ بلوچستان میں امن نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بلوچستان میں اگر ہم بات کریں تو کراچی سے لے کر خیبر پختونخوا تک جو دو بارڈر لگتے ہیں دو صوبوں کے ساتھ، ہر ڈسٹرکٹ میں امن و امان کی صورتحال دن بدن بدتر سے بدترین ہوتی جا رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں جس طرح ہنا اڑک میں ایک واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد زیارت میں واقعہ پیش آیا، اس پر تمام تر جو شخصیات تھی انہوں نے بڑے افسوس کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی ساتھ اے این پی کے اصغر اچکزئی نے اس بات کی نشاندہی بھی کی کہ وہاں پر جو پولیس ہے، ایف سی ہے، ان کے پاس اسلحہ موجود نہیں ہے، ان کے پاس جدید ہتھیار موجود نہیں ہے۔ انہوں نے اس طرف بھی نشاندہی کی کہ چمن میں کچھ دنوں بعد ہمیں ایک افسوسناک خبر دیکھنے کو مل سکتی ہے، کیونکہ وہاں پر جو پولیس کی نفری تعینات ہے ان کے پاس اسلحہ موجود نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تمام تر اراکین نے اس بات پر زور دیا کہ صوبائی حکومت کو چاہیے کہ امن و امان کی بہتری کے لیے اہم ترین اقدامات اٹھانے چاہیے، نہ کہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک محدود رہنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ بی این پی مینگل کے سربراہ سردار اختر جان مینگل نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ ایک گاڑی کے اندر ویڈیو بناتے ہوئے دکھائی دیے اور کہا کہ بلوچستان میں امن ہے اور میں زیارت کی طرف بم پروف گاڑی کے بغیر عام گاڑی میں سفر کر رہا ہوں۔ انہوں نے اس بات پر نشاندہی کی کہ اگر بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہے تو پھر آپ نے خضدار کے جو بائی الیکشن ہے وہ کیوں ملتوی کیے؟ اگر بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال بہترین ہے تو پھر آپ نے جو کوئٹہ کے بلدیاتی انتخابات تھے اس کو کیوں ملتوی کیا؟ ایک طرف وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال بہترین ہے، دوسری جانب خود ہی وہ ایک آرڈر جاری کرتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہے، لہٰذا انتخابات کو ملتوی کیا جائے۔ تو یہ دو باتیں سمجھ سے بالاتر ہے۔ تمام تر سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق نظر آئی کہ بلوچستان میں صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کو امن و امان کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے اور نہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک یا پھر جو وزراء اور مشیر ہیں ان کی جانب سے بیانات کی حد تک نہیں، عوام کو بنیادی طور پر ریلیف ملنا چاہیے۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سیاسی جماعتوں کے قائدین نے اس بات پر زور دیا کہ کوئی بھی شخص اپنے حلقے نہیں جا سکتا، وہ کہ اپنے حلقے میں غمی خوشی میں شریک نہیں ہو سکتا، جس کی بنیادی وجہ وہاں پر خراب صورتحال ہے۔ جس طرح آئے روز لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، گاڑیوں کو جلایا جا رہا ہے اور لوگ اپنے حلقوں سے جانے سے سیاستدان قاصر ہے، تو اس طرح کس طرح صوبہ چلے گا؟ صوبے میں چیف ایگزیکٹو کی رٹ موجود نہیں ہے۔ تمام تر افراد نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کو اس بات پر آنا چاہیے کہ وہ تمام سیاسی قائدین کے ساتھ بیٹھ کر صوبے میں امن و امان کی صورتحال بہتر کرے، اور اگر وہ بہتر نہیں کر سکتے تو پھر ان کو اپنی اس نشست سے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اس وقت بھی آل پارٹیز کانفرنس جاری ہے، درمیان میں وقفہ تھا اور آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ شام 5 بجے ختم ہوگی، جس کے بعد اس کا متفقہ اعلامیہ بھی جاری کر دیا جائے گا۔